سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک گرفتاری اس پر آج بات کریں گے۔ سوشل میڈیا پر کافی احتجاج کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جناب یہ بہت ہی مومن آدمی تھا اور اسے گرفتار کیوں کیا گیا؟ قادیانیوں کے خلاف۔ جی ہاں، سوشل میڈیا پہ یہ صاحب جو تھے ایسے بیانات دے رہے تھے اور تھوڑا سا گورنمنٹ کو خیال آ گیا، انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دیتا، یہ جو مومنین کے الفاظ ہر وقت لگے رہتے ہیں، تو اگر ان کے گھروں سے کافروں کی چیزیں اٹھا لیں تو ان کے پاس میرا حل لوٹا اور مسئلہ ہی بچے گا اور کوئی چیز نہیں بچے گی۔ کوئی چیز انہوں نے آج تک ان مومنین نے نہ ایجاد کی، نہ اس طرف توجہ دی۔ سارا دن صبح سے شام تک لوگوں کے اوپر کافر کے فتوے لگانے ان کا روز کا معمول بن چکا۔ اچھا جی، یہ محمد ندیم کھوکھر صاحب ہیں، ان کی تصویر بھی اوپر لگا دیں گے۔ ان کے جو بیانات تھے وہ بہت ہی خطرناک تھے، اور پاکستان میں جو رہنے والے احمدی ہیں جنہیں یہ قادیانی کہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایسی نفرت کی تقریریں کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے سوچا گیا کہ شاید وہاں حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائے، مگر ایک بندے کی گرفتاری سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کیونکہ جب یہ اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں، اس طرح کی سوشل میڈیا پہ باقاعدہ انہوں نے ایک ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جو کمپین چلاتی ہیں، اور وہ پھر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر کئی بے گناہ لوگ جو ہے وہ جان سے چلے جاتے ہیں، اور صرف جان سے جانا تو ایک ہے ہی ہے وہاں پہ مسئلہ، کام سے چلے جاتے ہیں، لوگوں پہ تشدد کیا جاتا ہے، لوگوں کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لوگوں کے بچوں کو اسکولوں میں ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ تو ایسی تقریر صرف یہ اکیلے نہیں کر رہے تھے، میں صرف پنجاب گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی ٹیم کے جتنے دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اسی کام پہ لگے ہوئے، ان کو بھی اور کوئی کام نہیں، وہ بھی صبح سے شام اور شام سے صبح تک اسی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے۔ ایک سندھ میں صاحب ہیں، وہاں پہ بھی انہوں نے اس وقت وہ کہتے جی کہ وہ جو بھی غلاظت ان کے ذہن سے آتی ہے، دماغ میں آتی ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے ایک ہی بات کرتے جا رہے ہیں، یہ واجب القتل ہے، یہ جو ہے پاکستان کے دشمن ہے قادیانی، وہ اپنا جناب ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے، لیکن سندھ گورنمنٹ کو اس طرف کوئی خیال نہیں۔ اب جناب یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ کھوکھر جو محمد ندیم کھوکھر بہاول نگر سے گرفتار کیا ہے، اسے فوری رہا کیا جائے۔ یہ تو بڑی نیکی کا کام کر رہا تھا، بقول ان کے یہ بڑی نیکی کا کام کر رہا تھا۔ اب پچھلے دنوں ایک مجھے صاحب ملے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ پاکستان میں وہ احمدی نہیں تھے، تو کسی نے کہہ دیا جناب یہ بھی احمدی ہے، قادیانی ہے۔ وہ کہتے جی مجھے انہوں نے اکٹھے کچھ لوگ ہوئے، انہوں نے پوچھا جی آپ کون ہیں ذرا بتائیے، تو میں نے کہا نہیں میں تو مسلمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کلمہ سناؤ، انہوں نے کلمہ کہتے میں نے سنا دیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو خلاف نہیں ہیں احمدیوں کے لیکن کم ہے، تو وہ کہتے جی آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ مرزا صاحب کو گالیاں بھی نکالو، اگر آپ گالیاں نہیں نکالیں گے تو اس وقت تک ہم آپ سے مطمئن۔ انہوں نے کہا جی میں گالی کیوں نکالوں، میں کس لیے گناہ گار اپنے آپ کو ٹھہراؤں، اس میں گالیاں کہاں سے آ گئی؟ آپ کا تعلق، اگر آپ ویسے تو آپ مجھ سے پوچھ نہیں سکتے کہ میرا مذہب کیا ہے، میرا فرقہ کیا ہے، لیکن میں اخلاقی طور پہ تاکہ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اور جہاں پہ آپ اکٹھے ہو گئے مجھے انڈر پریشر کر رہے ہیں، تو میں نے بتا دیا کہ میں مسلمان، اور پھر اس کے بعد کلمہ بھی آپ نے سن لیا، اب مجھے کہہ رہے ہو گالیاں بھی نکالو۔ تو یہ اخلاقیات کی ان کی حدود ہے کہ جب تک کوئی گالیاں نہ نکالے اس وقت تک یہی ہوتا ہے۔ ایک صاحب مجھے ایک دفعہ فون پہ بتا رہے تھے، کہتے کہ پورے علاقے میں، گاؤں میں جہاں بھی وہ رہتے تھے، کہتے میں احمدی ہو گیا، ادھر شور پڑ گیا کہ وہ مرزئی ہو گیا۔ میں ان کی حالت جو ذہن ہے ان کے، یا ان کی تعلیمات ہے، یا ان کا جو سوچ ہے، اس کے متعلق بتا رہا ہوں۔
تو وہ کہنے لگے جی اچھا جی، کہتا وہ گاؤں میں شور پڑ گیا، عورتیں اکٹھی ہو کے ایک جگہ کھڑی تھی، کہتا مجھے یہ سارے لے کے جا رہے تھے سمجھانے کے لیے، عورتیں دیکھ کے تو کہتی ہاں یہ تو کہتے مرضی ہو گیا، پر شکل تو اونجی تھی اونجی، فرق تو کوئی پیا نہیں۔ مقصد یہی ہے کہ جہالت کے اس معیار پہ ہم پہنچ چکے ہیں، یہاں اب یہ کہتے ہیں کہ اگر فرقہ چینج کرے تو اس کی شکل بھی چینج ہو جائے، اب ان کے پاس میں ہو تو یہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی اس طرح انتشار پھیلاتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہی ہے، ان کو بھی سمجھ نہیں، عقل نہیں، لیکن پنجاب گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ ان کو، یا خیبر پختونخوا گورنمنٹ، ان لوگوں کو فوری طور پر جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی فرصت ملے تو جا کے ہر وقت اپنے متعلق تو سوشل میڈیا پہ نظریں پڑتی ہیں، اپنی تو ٹک ٹاک سارے بنواتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی اسی کام میں لگی ہوئی ہے، لیکن جو یہ ٹک ٹاک بنا کے ڈال رہے ہیں، یہ جو فیس بک پہ اس وقت گالیوں کا شور پڑا ہوا ہے، اس وقت توجہ دے اور ایسے لوگوں کی لسٹ تیار کر کے ان کو گرفتار کرے۔ جب آپ 100 200 دیکھا نا وہ طریقے لبیک والے جو پکڑے تھے، باقی تتر بتر ہو گئے، باقی داڑیاں چھاڑیاں بھی صاف کروا کے دائیں بائیں ہو گئے اور کہتے ہمارا تعلق نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو، کیونکہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ پاکستانی عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔ لوگوں کے دنوں میں آپ غلط چیزیں ڈالتے ہیں، جھوٹ، فریب، دھوکہ، اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے کوئی چیز نہیں پاکستان میں آپ کو ملتی۔ تو ایسے لوگوں کو جب تک آپ پکڑیں گے نہیں، اس وقت تک ایسے ایسے واقعات ہوتے رہے گے، جو میرا چند دن پہلے بھی گزرا ہے۔ اور کوشش ہوتی ہے کہ انتشار پھیلایا جائے، لوگوں کے برین واش کیے جائے، لوگوں کو اب یہ جنت کے خواب دکھاتے ہیں کہ احمدی کو جی فلاں کو یا فلاں قادیانی کو فلاں مرزئی کو آپ جا کے نقصان پہنچائیں گے، اس کا آپ کو ثواب ہوگا۔ ان سے پوچھیں کہ یہ جو جا کے یہاں پہ انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ کوئی بتائیں ان کو نماز، ان سے ذرا نماز سنیں۔ یہ جتنے بھی آ کے بڑے سوشل میڈیا پہ شور ڈال رہے ہیں، ان سے کوئی اسلامی سوالات کرے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ اور اصل میں کئی دفعہ ویسے بتا چکا ہوں، آپ لوگ بھی شاید بور ہو گئے ہو، اس طرح کی پوسٹیں لگا کے اس طرح کے کام کر کے تو وہاں سے ان کی روزی روٹی چلتی ہے۔ اور وہ کیسے چلتی ہے؟ وہ بھی احمدی ان کی پوسٹ دیکھتے ہیں، وہی آگے شیئر کرتے ہیں، وہی۔ تو یہ ان کا ایک سسٹم چلا ہوا کہ ہم جتنا خلاف بولیں گے، یہ کوئی چینل ہے وہاں سے چلتا، آپ کو صحیح ہے، میں نام لوں گا تو وہ پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا نام لیا، لیکن میں اشارہ دے دیتا ہوں وہ بھی صبح سے شام تک کبھی اس چینل پہ دین کی بات نہیں آپ نے سنی، کبھی اس چینل پہ کوئی اسلامی تعلیمات کے بارے میں آپ نہیں سنیں گے، سوائے اس کے کہ قادیانیت، مرزئیت اور یہ احمدی، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس اور آپشن بھی نہیں۔ اور نام اس نے 60 ڈاکٹر لگایا ہوا ہے، شاید میرا خیال ہے اس کو خود ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ذہنی طور پہ جب بندہ دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے پھر بیکی باتیں کرتا، وہ کرایہ لگا کے پیسے لگا کے اس کے بعد پیسے کدھر سے آ رہی، اس کی انکم کہاں سے، پہلے بندہ پوچھے۔ اب یوٹیوب پہ بھی اگر وہ انکم بن رہی ہے تو وہ بھی احمدیوں کی وجہ سے بن رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی پیسے احمدیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور باقی تو اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں کہ جو وہ وہاں پہ بیچے، وہاں پہ بیٹھ کے کوئی منجن تو بیچنی نہیں اس نے، یہ چیزیں بیچ کے کہ آپ کو جناب بس ہم بتائیں گے اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب میں تمام برائیوں کا نام کیا لوں، آپ کو بھی پتا کہ کیا کیا برائی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی برائی ہے تو کچھ بھی نہیں، یہاں پہ زنا ہو رہا کچھ نہیں، یہاں پہ ڈکیتی ہو رہی کچھ نہیں، یہاں پہ رشوت چل رہی کچھ نہیں۔ سب سے بڑا پرابلم اس وقت قادیانیوں سے خطرہ ہے، قادیانی غدار ہے ملک، اور خود ہی بھی پوسٹر نیچے لگا دیتے ہیں۔ 50 سال پہلے 60 سال پہلے جرمنی نے ہم سے قرضہ لیا تھا، اب پورا ملک پوری دنیا سے قرضہ لے رہا ہے، مگر مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہی ہے کہ وہاں پہ جو احمدی رہتے ہیں وہ جناب ملک کے لیے دشمن ہے۔ اچھا جی وہ تو تھوڑے سے ہیں، آپ اتنے بڑے، آپ اتنے ملک کے سکے تھے، تو آج ملک کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہاں تک ملک پہنچ گیا۔ تو وہاں پہ آپ خود دیکھ لیں جو حالات بنے ہو، سڑکوں پہ دیکھ لے، بازاروں میں دیکھ لے، دکانوں پہ دیکھ لے، کئی جگہ پہ آپ کو امن نظر آتا ہے؟
کسی جگہ پہ بھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، سوائے کافروں کے ملکوں میں جس کو آپ کافر کہتے ہیں وہاں جا کے آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، اسلامی ملکوں میں آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں آپ نے دی ہیں لوگ، اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر دیکھا جائے کیوں اسلام نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے، مقصد یہ تھا کہ جہالت سے باہر نکلو، مگر آپ نہیں نکل سکتے، آپ پڑھ لکھ کے بھی جاہل رہنا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد دماغ میں روشنی پیدا ہوتی ہے، جب آپ کے دماغی اندھیروں میں ہر وقت لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے وہاں پہ لگے ہوئے، تو پھر ظاہر ہے ایسی رزلٹ نکلیں گے نا۔ تو جناب یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ اس بندے کو چھوڑو، ان کو بھی پکڑو، ان کو بھی پکڑ کے اندر دو۔ وہاں پاکستان میں اگر آپ مذہبی طور پہ اپنے لیے اس وقت جو آپ کے حالات بنے ہوئے تھے تحریک لبیک والوں کو تتر بتر کرا سکتے تو یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھی آپ کروا سکتے۔ تو بار بار توجہ دلوانے کا مقصد یہی ہوتا ہمارے چینل پہ کہ یہ جو انتشار ہے، یہاں بھی ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے جرمنی میں، انگلینڈ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ کسی دوسرے کے خلاف نہیں بولتے، جرت نہیں نام لے رہے ہیں کسی کا، ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ کسی کو ہم نشانہ بنائیں گے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، کانفرنس کریں اس میں کوئی عرض نہیں، مگر وہاں پہ دوسرے لوگوں کو برا بھلا کہنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ کہاں سے یہ آپ کو کسی نے کہا جناب جا کے تو ان کے خلاف بول لو کہ جس طرح میں نے کہا وہ کہتا گالیاں بھی دو۔ تو یہ گالیاں والی جو آپ نے پتہ نہیں کون سا اسلام آپ نے پڑھا ہوا، مجھے اس چیز کا بھی پتہ نہیں، اسلام میں تو یہ چیزیں جو ہے آپ گالیاں لوگوں کو دے کے آپ کس طرح دعوت دے سکتے کہ آپ ہمارے مذہب میں آ جاؤ؟ مجھے بتاؤ، ایسے ہوتا ہے کبھی؟ دنیا کو اگر کسی نے اپنی طرح متوجہ کرنا تو وہ محبت کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے، اس چیز کا آپ کے پاس دور دور تک ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں، سوائے نفرت کے اور کوئی چیز نہیں آپ کے پاس۔ تو یہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں اس میں بہرحال تیزی آنی چاہیے، اور ایسے تمام لوگوں کو کیفر کردہ، یہ دہشت گردی میں آتا ہے، یہ دہشت گردی کی ان کے اوپر جو بھی وہ دفعہ لگتی ہے اسی کے تحت انہیں جیلوں میں بند کرے، اور کبھی بھی جب تک حکومت جو ہے ان علماء سے انڈر پریشر آتی رہے گی اسی طرح یہ پھر کوئی نہ کوئی بیانات دیتے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔